حقیقت پیغمبر کی خوشی کے اندر مضمر ہے. پیغمبر کو خوش کیے بغیر، پیغمبر کا دل جیتے بغیر، پیغمبر سے تعلق کو مضبوط کیے بغیر، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیے بغیر باری تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا خواب و خیال ہے. اس کی خوشی ہے، اس کی تکلیف ہے. میں نے آپ سے درمیان میں کہا تھا آپ درسگاہ میں نہ آئیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن درسگاہ میں بیٹھ کر باری تعالیٰ کے گھر میں، باری تعالیٰ کی موجودگی میں اور فرشتوں کی موجودگی میں آپ کے حرکات و سکنات کو پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. پیغمبر کی دل شکنی کا سامان آپ فراہم نہیں کریں گے. نہ آئے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہاں آ کر، یہاں بیٹھ کر باری تعالیٰ کی نظروں کے سامنے اور آپ کا وہ عمل جو آپ کے حقیقی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کے اس عمل کو پیش کیا جائے گا، آپ کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی. اس کی تکلیف ہے، اس کی ناراضگی ہے. وحشی ہے، قاتل حمزہ. ظاہر ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ. قاتل حمزہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم کی چولوں کو، دماغ کے چولوں کو ہلا دیا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں تھا جو بے حد متاثر نہ ہوا ہو حضرت حمزہ کی شہادت پر. جس بے دردی کے ساتھ وحشی نے قتل کیا تھا، جس کے بھی حکم سے ہو، جس کے اشارے پر ہو، کسی کی بھی خواہش پوری کرنے کے لیے ہو، لیکن وحشی نے جس بے دردی کے ساتھ بہیمیت کا مظاہرہ کر، درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، انسانیت کو بالائے طاق رکھ کر حضرت حمزہ کے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے حد تکلیف تھی. وحشی تائب ہو کر اپنی ماضی پر تائب ہو کر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی حرکتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے، پہلے وہ مشرکین میں شمار ہوتے تھے، اب من المسلمین اور من المومنین میں وہ شمار ہو گئے، مومنین کی فہرست میں وہ آ گئے. اور حدیث کی اس خوشخبری کے پیش نظر الایمان الاسلام یہدم ما کان قبلہ کے پیش نظر انتہائی طاہر، مطہر، پاک و صاف ہو کر، سر نیچے کیے ہوئے، آنکھیں نیچے کرتے ہوئے آپ کے دربار میں قاتل حمزہ حاضری دیتے ہیں. اور پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ وحشی، تم اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو، آج کے بعد میرے سامنے آنا، میرے سامنے آنے کی کوشش نہ کرنا. جب بھی میری نظر تم پر پڑے گی، بے اختیار میرے چچا کی شہادت کا منظر سامنے آئے گا، میں اسے برداشت نہیں کر پاؤں گا. مجھے جو اذیت پہنچے گی، میری اذیت باری تعالیٰ کی اذیت کے مترادف ہے، لہذا تمہاری تباہی اور بربادی کا سامان تم خود اپنے ہاتھوں کرو گے. اس لیے میری تم سے درخواست ہے کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرنا. کون تھے آپ؟ رحمت للعالمین تھے.
رحمت للمسلمین نہیں، کائنات کے ذرے ذرے پر آپ کا احسان تھا، چرندوں پر، درندوں پر، نباتات پر، جمادات پر، جنگل کے درندے، زہریلے ظالمانہ کارروائی کرنے والے جانوروں پر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے، وہ رحمت للعالمین۔ لیکن وحشی سے کہتے ہیں میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہاری سلامتی اسی کے اندر ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا چھوٹا منہ بڑی بات ہو سکتی ہے، اور آپ کو بہرحال عجیب سا لگ رہا ہوگا کہ ہم سے یہ کیا باتیں کر رہا ہے، کس چیز کی درخواست کر رہا ہے، کس کی اپیل کر رہا ہے۔ تو اس درسگاہ میں طالب علم نہ آئے، کوئی حرج کی بات نہیں، بعض مضامین، بعض معلومات، بعض باتیں اسے معلوم نہیں ہوں گی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ظاہر ہے دنیا کے اندر انسان ہے، تمام انسانوں کے درمیان میں تفاوت پایا جاتا ہے، کسی کو 100 مسئلے معلوم ہے، کسی کو 1000، کسی کو 1,00,000، کسی کو 2,00,000، کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ محض اس جہالت کی وجہ سے اس کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ باری تعالیٰ نہیں کریں گے۔ آپ کو ایک حدیث بھی یاد نہیں ہے، آپ کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار حدیث کا ذخیرہ، یہ ایک بھی حدیث کے آپ کے پلے نہ ہونا، یہ آپ کی کامیابی ناکامی کا معیار نہیں ہے۔ لیکن یہاں بیٹھ کر آپ کے اساتذہ بھی کبھی کبھی دکھی ہوتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں، اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سمجھانے والا کون ہے، یہ آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیا سمجھا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کس کے لیے کہہ رہا ہے، کس کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے۔ ناراض ہو رہا ہے تو کس کے فائدے کے لیے ناراض ہو رہا ہے؟ ماں اپنے بچے سے ناراض ہو رہی ہے تو ماں اپنے بچے سے ناراض ہو سکتی ہے، تو استاد اپنے شاگردوں سے ناراض ہو سکتا ہے، ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہے۔ لہذا اور بار بار میں دوہرا کر آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنی تباہی اور بربادی کا کوئی سامان کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ آپ نہ آئیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن آنے کے بعد جو آپ کے ذمے ہے، جس طرح کا لحاظ اور رعایت آپ کو مدینے والے کی کرنی ہے، اور باری تعالیٰ رسول اللہ کی روح بھی یہاں نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود نہیں ہے، لیکن باری تعالیٰ تو موجود ہے، آپ کے بند کمرے میں بھی ہے، یہ انہی کا گھر ہے۔ اس لیے یہ جذبہ آپ اندر پیدا کریں کہ یہ باری تعالیٰ کا گھر ہے، اس گھر سے اعلیٰ درجے کا کوئی گھر نہیں ہے، کسی اور انسان کا، کسی نبی کا گھر اللہ کے گھر سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ لہذا یہاں بیٹھ کر آپ ایسا کوئی کام اپنی نادانی، بچپنے کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، غلط صحبتوں کی وجہ سے، غلط جذبات کی وجہ سے، جو اس عمر میں غلط جذبات جس درجے میں بھی جیسے بھی پیدا ہوتے ہیں، اس کے پیش نظر اس سے متاثر ہو کر آپ سے کوئی ایسی غلطی جو باری تعالیٰ کے غصے کا سبب ہو اور نبی کریم علیہ السلام کی اذیت کا سبب ہو، آپ کو یہاں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ اپنی طبیعت سے مجبور ہیں تو آپ ایسے طالب علم نہ آئے، کوئی ان کا نقصان نہیں۔